ٹیشن حضرات جو ہیں سامان وغیرہ لے جاتے ہیں، اس میں باقی کوئلے وغیرہ ہوتی ہیں، ان میں کوپن وغیرہ نکلتے ہیں. یہ کوپن مالک کا ہے یا پھر الیکٹریشین لوگوں کا؟ بعض اوقات الیکٹریشین یہ بولتے ہیں ہم پارٹی لے کر آتے ہیں، ہمارے کمیشن رکھ لینا، یہ کر لینا، اس طریقے کے سوالات آتے ہیں. اس کا کیا ہے؟ اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے آپ. پلمبر لے کر آتا ہے ہمارے پاس کسٹمر کو، وہ 1-1.5 گھنٹہ ہمارا ضائع کرتا ہے. مال ادھر سے لا کر دیتے ہیں اس کو، ادھر سے لا کر مطلب مال اس کو پورا کر کے دے دیتے ہیں ہم لوگ. پھر وہ پلمبر ہم لوگوں سے آ کر بولتا ہے کہ لاؤ بھائی ہمارا کمیشن دو ہمارے کو، اتنا بڑا کسٹمر لایا ہوں میں، 1-1.5 گھنٹہ میں نے ضائع کیا تمہارے پاس کھڑے ہو کر، تو اب ہمارے کو اس کو دینا ہے یا نہیں، کا ایسا مطالبہ کرنا کیسا ہمارے لیے؟ پہلے میں ایک صورت یہ تھی کہ وہ کوئی چیز لیتے ہیں تو اس میں کوپن نکلتا ہے. اب کوپن پہ لکھی ہوتی قیمت. اب جو کوپن دے گا اس کو اس کی رقم ملے گی. جیسے رنگ کے ڈبے میں بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ وہ کوپن نکلے گا، تو اب اس میں جو کلر کرنے والا ہوتا ہے وہ، اسی طرح یہ پلمبر وغیرہ یہ یا تو چھپا کے رکھ لیتے ہیں اپنے پاس اور جا کے وہ مالک سے رقم حاصل کر لیتے ہیں. جو کام کروا رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر سے یہ کوپن نکلا ہے جس میں میرے 500-600 روپے بن جائیں گے. تو یہ جا کے ان کا لینا کیسا. اور ساتھ ہی ساتھ اس کی دوسری صورت یہ پوچھی گئی تھی کہ کوئی گاہک لے کر آئے، یعنی کوئی پلمبر گیا کام کے لیے، اب وہ گھر والے کو جو بھی سامان چاہیے اس کو لے کر آتا ہے ان کے پاس اور ان سے اس کا کمیشن مانگتا ہے. ظاہر یہ انہوں نے چوری کی، کوپن انہوں نے چھپا لیا، سیدھی چوری ہے اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اسی طرح جو یہ اس طرح کمیشن مانگتے ہیں نا، یہ بھی حرام ہے. ان کو یہ کمیشن مانگنا نہیں چاہیے، بیچنے دکاندار کو دینا بھی نہیں چاہیے، وہ دے گا تو بھی گناہ گار ہوگا. یہ رشوت کی صورت ہے. اگر پہلے سے انڈرسٹینڈنگ ہے تو کہ جو میری دکان پر لانا اور جتنے لائے گا نا، جتنے گاہک، جیسے وہ ڈاکٹر وغیرہ کا ہوتا ہے نا یہ بھی بابا، ہے، یہ کارپینٹر ہیں، یہ سب کے یہ ترکیبیں ہوتی ہے. وہ ہوٹلیں ہوتی ہیں نا بابا جس میں وہ لوگ کرائے کے مکان، وہ ٹیکسی والوں سے ترکیب بناتے ہیں. یہ جب ایئرپورٹ پر تم کو اترے تو عموماً لوگ پوچھتے ہیں یار کون سی ہوٹل صحیح ہے، تو ٹیکسی والا اٹھا کے اسی ہوٹل پہ لے جائے گا اور اس ہوٹل پر وہ کمرہ بھی دلا دے گا اور اس کو کمیشن مل جائے گی. تو ہوٹل چلانے والوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے یہ ٹیکسی ڈرائیوروں سے ترکیب بنانی پڑتی ہے. اب جو اس طرح کا جو ماحول بنا ہوا ہے اس کا کیا؟ اس طرح کے جو کمیشن ہے نا، کارپینٹر کے، کلر کرتے ہیں جو ان کے، یا جو تعمیرات کرتے ہیں، کنسٹرکشن کرتے ہیں، ان سب کے کمیشن بندے بھی ہوتے ہیں. اسی طرح ڈرائیوروں کے، بڑی بڑی جو بسیں لے جاتے ہیں یا ٹیکسیاں لے جاتے ہیں، یہ خاص ہوٹل پر رکتے ہیں، وہاں ان کے کمیشن ہوتے ہیں. یا کم سے کم یہ کمیشن ہوتا ہے کہ مفت میں کھاؤ پیو. یہ بھی رشوت ہے. یہ ساری یہ رشوتیں ہیں، حرام ہے. لینا بھی حرام، دینا بھی حرام. اس کاروبار کرنے والے سے میں یہ جتنے بھی اس طرح کے کاروبار کرنے والے ہیں، کیونکہ بابا مارکیٹ کا یہ ایک ٹرین ہے جس کے اس وقت آپ مطلب یوں سمجھے کہ ہم بالکل وہ مخالف ہوا چل رہے ہیں. کیونکہ یہ ایسے کئی کاروبار ہیں کہ جس کاروبار کو شروع کرنے سے پہلے جب تجربے کار آدمی سے مشورہ کریں گے نا مارکیٹ کے، تو ارے کوئی مسئلہ نہیں، اب کھول لو، اب فلاں ترکیب بنا لینا، فلاں ترکیب بنا لینا، اس سے بات کر لینا، اس سے بات کر لینا. جب تک کہ جس چیز کو اس وقت آپ منع کر رہے ہیں نا، جب تک کہ ان تمام کاموں کو وہ کر نہیں لے گا، اس کی دکان چلے گی نہیں، اس کا کاروبار چلے گا نہیں. یہ مارکیٹ ٹرینڈ کی بات کر رہا ہوں، بظاہر جو اس کا چانس ہے. لہٰذا اس میں ضروری ہے کہ توکل پر اس کو یقین ہونا چاہیے، توکل پر اس کی نظر ہونی چاہیے اور جائز اور حلال طریقے سے وہ کرے. کیونکہ یہ بہت یوں سمجھے کہ بہت بڑا کینسر بن گیا. یہ بہت بڑا کام کا، یوں سمجھے کہ آپ کام کے بہت بڑے حصے کو آپ کلانے سے ختم کر رہے ہیں. آپ کاٹ رہے اس کو کہ اس کو کاٹ دو. اب یہ کاٹنے کے بعد اس کا یہ کھولے گا میں کاروبار کروں کیسے، یہ پہلا ان کا ذہن میں سوال آئے گا. اب یہ کاروبار کرے کیسے، اس پر اب اس کو غور کر لینا چاہیے. کیونکہ اس کے بغیر یہ ٹیکسی ڈرائیوروں کو منع کر دے گا، اسٹور والوں کو منع کر دے گا، پلمبروں کو منع کر دے گا، فلاں کو منع کر دے گا کہ بھائی دیکھو تم کو لانا ہے لانا، نہیں لانا تو نہیں لانا، میں نے اب تم کو 1 روپیہ دینا نہیں ہے. یہ جملہ زبان سے نکالا ہے نا بابا، یہ جس کو پیسہ چاہیے، جس کو آمدنی چاہیے، جو مارکیٹ میں بیٹھے کاروبار کرنے کے لیے، اس کے لیے یہ جملہ منہ سے نکالنا ہے نا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کو رب پر بڑا بھروسہ کرنا پڑے گا، توکل کرنا پڑے گا اور اس طرح اس کو حرام حلال کی تمیز اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی. یہ ہے انٹرنیشنل پرابلم. بالکل آپ جو یہی عرض کر رہا بابا، اس وقت جو ایشو ہے نا، یہ یوں سمجھے کہ اگر کوئی حساس ہوگا نا تو اس وقت یوں بیٹھا ہوا ہوگا. اب کیا کرے، یا تو ہو سکتا کوئی ہانے کرو، اب کیا کرے، ایسے کیسے کام چلے گا. بعض ہوں گے اب ان کو خالی باتیں کرنے آتی ہیں، بعض شاید ایسے بھی ہوتے ہیں ان کو خالی باتیں کرنے آتی ہیں، مارکیٹ میں بیٹھے تو پتہ چلے کاروبار کیسے ہوتا ہے. تو یوں مطلب کہ یہ ایک طبقہ ہوتا ہے جو مطلب مختلف، بعض حساس ہوتے ہیں، بعض ہوتے ہیں کہ یار باؤ کرو یار ہم بدل جائیں، بعض ایسے ہوتے ہیں، اور بعض ہوتے ہیں جو بالکل اگینسٹ چل رہے ہوتے ہیں. ویسے ہم چلیں گے، ہم یوں چلیں گے تو وہ بھی یوں ہی آئیں گے، چلو ہم بھی ٹکراتے دیکھتے تم لوگ کیا کر لیتے ہو. تو یہ طبقہ ہے اور یہ بہت بڑا حصہ جو ہے نا آپ کاروبار کا کاٹ رہے ہو.
اب اس پر اس کو تھوڑا یقین دہانی کروائیں بابا، اس کے ایمان کو، اس کے جذبے کو تھوڑا سا ابھارے تاکہ یہ اس غلط اور برے کام سے توبہ کرے، تو امید ہے کہ بہت فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ یہ نہ کہ سل بھروسہ اللہ پر کرے، یہ بھروسہ اسباب پر کرتے ہیں کہ ہم رشوت نہیں دیں گے، اس کو رشوت تسلیم بھی نہیں کرتے ہیں، یہ سمجھ ہم خوشی سے کرتے ہیں نا، جوا بھی تو خوشی سے کھیلتے ہیں تو کیا حلال ہو جائے گا؟ شراب بھی خوشی سے پیتے ہیں، حلال ہو جائے گی کیا؟ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اصل جو مالک ہے روزی کا وہ اللہ ہے، جتنا مقدر ہے اتنا مل کر رہے گا، اس نے جب تک زندہ رکھنا منظور فرمایا وہ اپنے کرم سے روزی فراہم کرے گا۔ دیکھیں میں مسلمان سے بات کر رہا ہوں، اے مسلمانوں، جو قرآن اس نبی پر جس کا آپ نے کلمہ پڑھا نازل ہوا، اس کے 12ویں پارے کی اس کی ابتدا اس آیت کریمہ سے ہو رہی ہے۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور زمین پر چلنے والا کوئی یعنی جاندار ہو ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، یعنی وہ اپنے فضل سے ہر جاندار کے رزق کا کفیل ہے، نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ جس کو جتنا اس نے زندہ رکھنا وہ روزی فراہم کرے گا، اس کو عطا فرمائے گا، اس کے کرم پر ہے۔ تو جب ہم مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان ہے، اور اگر کہیں گے بھئی اللہ کو مانتے ہو تو کیوں نہیں مانتے، کیا مسلمان نہیں ہے؟ تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں اللہ کو جیسا ماننے کا حق ہے ویسا مانو نا۔ روزی پلمبر دے رہا ہے، مانتے اللہ کو، روزی کارپینٹر دے رہا ہے، یہ بھی تو اس سے رشوت کا لین دین کر رہے ہو اور رشوت تسلیم نہیں کرتے ہو، یہ رشوت نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ تو یہ رشوت ہے یا نہیں ہے علماء طے کریں گے، آپ طے کریں گے، جن کو مطلب نماز کے فرض بھی معلوم نہیں ہے، دو کلمے یاد نہیں ہے، وہ طے کریں گے، یہ تو علماء کریں گے، تو علماء نے طے کیا کہ رشوت ہے، اس لیے اس سے توبہ کر لیجئے، اور جس سے رشوت لیا ہے وہ لوٹانا پڑے گا۔ دکاندار بھی توبہ کریں، حلال ستھری روزی کھائے، شروع میں ہو سکتا ہے آزمائش بھی ہوگی، گاہک ٹوٹ جائیں گے آپ کے، لیکن آہستہ 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 انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی، اللہ تعالی اپنے خزانے غیب سے وہ عطا کرے گا اور وہاں سے دے گا جہاں سے آپ کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ دو نوالے کم کھائیں مگر حلال کھائیں، اس پر آ جاؤ نا، حرام میں کیا برکت ہے؟ بابا بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، کچھ پڑھا بھی ہے اس معاملے میں، کہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری روزی حرام کی ہے لیکن وہ چھوڑنے کی بابا ہمت نہیں رکھتے، کہتے ہیں کہ یار بس کوئی دوسرا جیسے ہی مجھے الٹرنیٹ مل جائے گا میں یہ چھوڑ دوں گا۔ یہ ان کا جملہ میں نے بھی سنا ہے، جیسے ہی کوئی الٹرنیٹ ملے گا میں چھوڑ دوں گا۔ اب الٹرنیٹ بیچارے کو ملتا نہیں ہے، وہ کرتا رہتا ہے لیکن حرام روزی چھوڑتا نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے حرام کام کرتے ہیں، ایسے اداروں میں کام کرتے ہیں جہاں ان کی آمدنیاں کام کرنا سب ناجائز و حرام ہوتا ہے، مگر چونکہ تنخواہیں یا مراعاتیں یا جو بھی آپ کہہ لیجئے وہ کچھ ان کو نمایاں طور پر مل رہی ہوتی ہیں، فیملی ہوتی ہے، 20 بچے ہوتے ہیں، کہ یار ہم چھوڑ دیں گے، بے روزگاری ہے، کچھ ملے گا نہیں، 20 بچوں کا کیا بنے گا، تو گھر سے بعضوں کا سپورٹ نہیں ہوتا، یا ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہو کہ آپ جذباتی مت ہوئیے گا، ٹھیک ہے یہ سمجھا رہے ہیں لیکن آپ کوشش کیجئے کوئی مل جائے گا تو ہم چھوڑ دیں گے، ہماری نیت تو ہے نا چھوڑنے کی، ہمارا ارادہ تو اچھا ہے۔ ان کے بارے میں آپ کیا مدنی پھول عطا فرمائیں گے؟ ایک تو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، حدیث پاک میں ہے کہ بنی آدم یعنی انسان کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جائے گا جب جہاں سے، جائے گا جب جہاں سے، کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے، کچھ بھی نہ پاس ہوگا، کفن کا کپڑا تیرا واس ہوگا، تو سب کچھ یہیں رہ جائے گا، ساتھ اعمال جائیں گے اچھے یا برے۔ اللہ تعالی ہماری قبر کو جنت کا باغ بنائے۔
आमीन। ए मेरे वो इस्लामी भाइयों, जो झूठ हो या सच हो, जो भी करके शराब बेचने का परमिट और लाइसेंस हासिल करते हो, जुए के अड्डे चलाने का इजाज़तनामा हासिल करते हो, अपनी दुकानों और स्टोर के अंदर शराब बेचते हो, सूअर का गोश्त बेचते हो और कहते हो कि मैं मुसलमानों को नहीं, मैं तो गैर मुस्लिमों को बेचता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, और तरह तरह के नाजायज़ और हराम अशिया का कारोबार करने वाले इस्लामी भाइयों, बराए करम इन मदनी फूलों पर तवज्जो करें कि एक दिन मरना है, आखिर मौत है, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। लिहाजा बराए करम अपने कारोबार का, अपने जो भी ज़राए आमदनी है, जो भी आप लाइसेंस का काम करते हैं, परमिट का काम करते हैं, प्लम्बर का काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, दुनिया का कोई भी आप कारोबार करते हैं, बराए करम बराए करम बराए करम अपने कारोबार का एक एक मतलब कि हिस्सा चेक कीजिए, चेक करवाइए। लोगों की खुशामदों में ना जाइए। लोग उमूमन पैसे वालों की बहुत खुशामद करते हैं, लोग पैसे वालों के लिए बहुत अजीबोगरीब बातें करते हैं। इन बेचारों को सोचने का मौका भी नहीं मिलता कि हम हलाल कमा रहे हैं, हराम कमा रहे हैं। वो अपनी वो जो चारों तरफ इनकी जो पोजीशन बनी हुई है उसी के पीछे बेचारे वो पागल हो गए हैं। लेकिन इस वक्त जो कुछ आपको मदनी चैनल के ज़रिए कहा जा रहा है, समझाया जा रहा है, असल खैर ख्वाह आपके सामने अमीर सुन्नत की ज़ात आपको समझा रही है, आपका गमख्वार आपको समझा रहा है, आपकी मदद करने वाले इस वक्त आपकी मदद कर रहा है। दलदल में धंसे हैं, हम भी समझते हैं, दलदल में धंसा हुआ आदमी अपनी ताकत से निकलने की ताकत नहीं रखता। हाथ दीजिए, इस वक्त अमीर सुन्नत की ज़ात आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रही है। वो इस्लामी भाई जो निकलना चाहते हैं हाथ बढ़ाएं। ये तसव्वुर की बात है, ख़यालत की बात है, और इनकी बातों पर अमल करें, कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उम्मीद है कि आप निकल आएंगे। यही तालीम कुरान